بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ابھی ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے 7 ہیبٹس آف سکسیزفل جو ہے پیپل یا افیکٹو پیپل۔ اسٹیفن کووے جو ہے اس کی کتاب ہے، اور یہ اس میں بتاتا ہے کہ جو بندے دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں ان میں یہ 7 کی 7 خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کی طرف ہم آگے بڑھیں، مجھے امید ہے پہلے کی طرح اس ویڈیو کو بھی وزیر رائے ملے گی۔ یہ 7 ہیبٹس جو ہیں ان کی ضرورت میں پیش آئی، یہ ایک اوور ویو جو ہے ویڈیو کا بتا رہا ہے۔ اس میں وہ پیراڈگم کی بات کرے گا، جس میں کریکٹر اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس کی بات کرے گا، اور کریکٹر پرسنالٹی دونوں آپس میں میچ کرتے ہیں تو پاور بن جاتی ہے، اور وہ پاور آف ون یا پاور آف سکسیس ہے، اس سے آپ کی ہیبٹ بنتی ہے۔ ہیبٹ میں جب میچورٹی آتی ہے تو پھر کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس سلائڈ میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی، اور یہ کریکٹر اور پرسنالٹی کے حوالے سے ایک آگے وہ بڑی خوبصورت سلائڈ ہے۔ یہ آئس برگ پرنسپل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ذرا غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اپنا پرانا سٹائل وہی کہ اوور ویو بیان کروں گا، جو سلائڈیں کام ہوگی کیوں آپ کے کام کی ہوں گی وہاں پہ رکوں گا، اور پھر میں وہ باتیں کروں گا جو بھی جس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ وہ اس نے پیراڈگم کی بات کی ہے، اور جس کو جو ہے ہیبٹ کا آگے نام دے گا۔ آپ دیکھیں وہ آئس برگ کا وہ حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، اور جو حصہ نیچے پانی کے چھپا ہوا نظر نہیں آ رہا وہ آپ کے کریکٹر ٹریٹس ہیں۔ تو یہاں سے جو ہمیں اصل چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اپیرنس ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہے، اور جو آپ کا ہڈن پوٹینشیل ہے وہ آپ کا کریکٹر ٹریٹس ہیں۔ تو یہ پیراڈگم پہ تھوڑا سا آپ غور کریں تو یہ ڈگ ایم ایس، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پروفیشنل سٹائل جو ہے، یا آپ کا پروفیشنل جو ہے پورٹ فولیو، اور اس کی ڈایاگرام اس کا ایک نقشہ آپ کی شخصیت سے جو لوگوں کے سامنے ابھرتا ہے، اور ایم ایس سے بنتا ہے اس کی میجرمنٹس، کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو خود نہیں پتہ چلتا، یعنی آپ کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ پیمانہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، زمانہ آپ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ اس نے پیراڈگم کی بات کی ہے، اور اس میں ایک ہی چیز بڑی اہم جو ہے جس پہ غور کروایا اس نے ان سلائیڈوں میں، وہ کہتا ہے پیراڈگم ہوتا ہے فریم آف ریفرنس۔ فریم آف ریفرنس کا مطلب ہوتا ہے وہ فریم جس سے آپ کا ریفرنس پہچانا جا سکے، یعنی وہ فریم جس میں آپ کی تصویر ایسے آئیڈیل فٹ ہو کہ ایسا نظر آئے کہ یہ فریم بنا اس کے لیے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیراڈگم۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو وہ عادتیں بھی بنانی پڑے گی جو اچھے فریم آف ریفرنس بنانے والوں کے پاس ہوتی ہیں، یا اچھے جو فریم آف ریفرنس فٹ کرنے والے ہوتی ہیں۔ تو اس نے یہ جو پاور آف پیراڈگم جو ہے اس کی بات کی ہے کہ طاقتور جو ہے پیراڈگم کس کا ہوتا ہے، اور وہاں وہ اشارہ دے گا یہ ہیبٹس آف سکسیزفل یا افیکٹو پیپل کی۔ اس میں اس نے مثال دی ہوئی ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک پروفیشنل وومن ہے اس کی ڈرائنگ، اور ایک ینگ لیڈی ہے اس کی ڈرائنگ، نیچے پھر وہ مثال دے رہا ہے کہ ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے، ان کی پرسنالٹی اور ان کا ٹیلنٹ اور دونوں کا کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، کیوں ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو پروفیشنل وومن ہے یا ٹیچر ہے اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، جبکہ ینگ لیڈی جو ہے یا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے پاس ابھی تجربہ نہیں ہوتا، اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور اصل وہ وجہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ پروفیشنل لیڈی یا ٹیچر جو ہے انہوں نے اپنے فکسڈ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو گروتھ مائنڈ سیٹ پہ سیٹ کر لیا ہوتا ہے، اور جبکہ دوسرے ینگ جو ہیں اسٹوڈنٹ وہ نہیں کر پاتے۔ اس سے یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس سے پر ہیبٹ بنتی ہے۔ اور اب میں وہ جو 7 ہیبٹس ہیں ان کی طرف بڑھوں گا۔ اس کو لوگوں نے 2 طریقوں سے بیان کیا ہے۔ یہ جو 7 ہیبٹس ہیں ان کو 7 پرنسپل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ یہ سلائڈیں ساری میں گزارنے لگا ہوں، اس کے بعد یہ آگے جو ہے میں بات کروں گا۔ پہلی ہیبٹ وہ کہتا ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کو دوسرے جو جگہ جو بیان کیا ہے وہ ہے کنٹینیوس لرننگ ہوتے ہیں، وہ لرننگ سے کبھی نہیں گھبراتے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی لرننگ کا دوسرا نام ہے، اور لرننگ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری ہیبٹ کا جو ذکر ملتا ہے اس کی کتاب میں وہ ہے بگین ود اینڈ ان مائنڈ۔ اس کا ہم کہتے ہیں کہ ذہن میں آپ نے کیا رکھنا ہے، سروس آف ہیومینٹی، کہ انسانیت کی خدمت کرتے رہنا ہے، اور جو بھی آپ نے کام کرنا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا اینڈ ہونا ہے، اور اینڈ وہ کرنا بھی آپ نے ہے۔ تیسری ہیبٹ جس کی وہ بات کرتا ہے وہ ہے
پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ، اسٹے پازیٹیو اینڈ optimistic، کہ جو چیز ترتیب سے آپ نے کرنا ہے کام، جو چیز پہلے آنی ہے پہلے، جو آخری آنی ہے آخر پہ الٹ کریں گے تو وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ اسی طریقے سے ممکن ہے جب آپ کی اپروچ جو ہے پازیٹیو اور optimistic ہوگی۔ چوتھا وہ کہتا ہے سنرجائز۔ سنرجائز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ڈریم ورک کرنا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے افرمیشن چاہیے، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا حوصلہ آپ میں ہونا چاہیے، پوٹینشیل ہونا چاہیے، پھر آپ کا جو ورک کا ٹیم ورک جو ہے وہ ڈریم ورک میں شفٹ ہوگا، ادروائز نہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ فرسٹ انڈرسٹینڈ دین انڈرسٹوڈ، جو انگریزی کی ایک اور کوٹیشن ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ پہلے آپ اس قابل ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو چاہیں، پھر وہ خود بخود چاہنا شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھ لو، پھر لوگ آپ کو سامنے سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے آگے ایک فارمولہ آئے گا بڑا زبردست کہ آپ کا بیلنس ہونا چاہیے پروڈکٹیوٹی اور آپ کی پروڈکٹیو کیپیبلٹی میں۔ اس کے آگے میں ذکر کرتا ہوں اگلی سلائیڈوں میں جو آتا ہے۔ اور چھٹی خوبی وہ بڑے خوبصورت بیان کر رہا ہے، شارپن دا سا، کہ اپنا جو آری ہے اس کو ہمیشہ، یا چاقو اس کو ہمیشہ تیز رکھیں۔ اس کو وہ کہتا ہے کہ ٹینڈنسی ٹو چینج اینڈ گڈ لک، ہمیشہ جو چینج کا ہے اس کے ساتھ چلو تو اللہ آپ کو حامی نصر ہوگا، خوش نصیبی آپ کو ملے گی، آپ کامیاب ہو گئی۔ یہاں ایک کہانی ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کہ ایک لکڑہارا جو ہے وہ اپنے کوہاڑے کو تیز نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ بھوکا پڑتا ہے، جب دوسرا جو ہے وہ کڑائی کا زیادہ لکڑیاں کاٹتا تھا اور اس کے بعد پیسے بھی زیادہ تھے، اس نے خوشحال زندگی گزاری۔ اس کے بعد 7ویں اور آخری ہیبٹ وہ کہتا ہے تھنک وین وین، یعنی ہمیشہ ون ون گیم جو ہے وہی آپ نے کھیلنی ہے، کبھی وین لوز یا لوز ون کی طرف نہیں جانا، یا لوز لوز کی طرف نہیں جانا۔ اس کو وہ کہتا ہے سادہ لفظوں میں کہ آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، سیلف رینیول ہونی چاہیے اور سیلف امپرومنٹ ہونی چاہیے، جس سے آپ کی سیلف ریفلیکشن بہتر ہوگی اور پھر اور جیتنے کا آپ میں جو ہے صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس 7ویں خوبی کے حوالے سے مجھے پروین شاکر کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تمہیں پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ اس کو کہتے ہیں وین وین گیم۔ یہ سلائڈ جو آپ کے سامنے ہے، اس میں 3 تارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک میں نالج لکھا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں اسکلز لکھے ہوئے ہیں، تیسرا آپ کی جو ہے ڈیزائر لکھی ہوئی ہے، اور تینوں کے درمیان جو کامن پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سویٹ پوائنٹ، وہاں لکھا ہوا ہے ہیبٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو پیراڈائم شفٹ کی میں نے بات کی تھی، کہ ہیبٹ کب بنتی ہے؟ وہ ہیبٹ بنتی ہے جب آپ کا علم جو ہے وہ وہی جو ہونا چاہیے، آپ کا اسکل بھی وہی جو ہونے چاہیے، اور پھر آپ خواہش کر سکتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے فٹ ہوں، اور پھر وہ جو ایسا اگر کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی۔ یہ سلائیڈ اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور ہیبٹ کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ وہ بلٹر چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس، وہ، اور اس کو آپ نے نکھارنا ہوتا ہے۔ آگے یہ جو ہیبٹ کی میں نے بات کی ہے، اس کے بعد بھی وہ سلائیڈ میں بھی اس کو ذرا مزید وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی۔ اور یہ بھی ہیبٹ فارمیشن کیسے آپ نے کرنی ہے، کہ نالج، اسکل اور ڈیزائر جو ہے اس کو آپ سنکرونائز کر دیں، اور اس کے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کی میچورٹی آ جائے گی۔ یہ وہ فرما رہا ہے اس میں کہ انڈیپینڈنس آپ کی ہونی چاہیے، وی ڈو ایٹ، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، آئی ڈو ایٹ، تو آپ اور یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیپینڈنس یو ڈو ایٹ، اور آپ اس کو کر لیں گے، یعنی یہ وہ ٹیم ورک کی طرف اشارہ ہے، اس طرح وہ بات کر رہا ہے کہ آپ نے اے آئی کی جگہ ہمیشہ وہی استعمال کرنا ہے۔ یہ یہاں لو جو ہے اس کے بارے میں ایک میں اور کوٹیشن جو ہے اس سے بھی اچھی جو ہے اس کی وضاحت کروں گا، اس لیے سلائڈ کو فی الحال چھوڑ دیں۔ یہ وہ فارمولہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، جو اس نے ہیبٹ میں بات کی تھی، اور وہ 5ویں ہیبٹ میں فرسٹ انڈرسٹینڈ دین انڈرسٹوڈ، کہ آپ کو بیلنس ہونا چاہیے کس کس میں، یہ آپ کو اوپر ایک بیلنس نظر آ رہا ہے۔ تو یہ فارمولہ ہے P/PC = 1، یہ کبھی بھی 1 نہیں ہوتا، گریٹر دین 1 کے چانس بھی کم ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ لیس دین 1 ہوتا ہے۔ تو یہاں P جو ہے وہ ہے آپ کا جو ہے پروڈکٹیوٹی، اور PC جو ہے وہ پروڈکشن کیپیبلٹیز ہے۔ تو یہ 1 کس صورت میں ممکن ہوگا، کہ جب آپ کے پروڈکشن کیپیبلٹی کمپیٹیبل ہوں اس کام سے جو آپ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، اور موسٹلی چونکہ ایرر کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ لیس دین 1 ہی ہوتا ہے۔ اس فارمولے کی وضاحت، یا اگر 3 سلائیڈیں آئیں گی اس فارمولے کی بڑی اچھی وضاحت کرتی ہیں، کہ اگر آپ نے اس فارمولے پہ پورا اترنا ہے یا اس کو 1 کرنا ہے تو اس کے لیے
آپ کے جو گولز ہیں وہ شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم ہونے چاہیے. وہ اسٹوری کبھی میں بات کرتا ہوں. اور وہ گول جو ہیں اس میں تینوں چیزیں آپ کنسیڈر کریں. آپ سروس آف ہیومینٹی کو بھی کنسیڈر کریں, اپنی فزیکل اسٹرینگتھ کو بھی کریں, اور فائنانشلی بھی آپ اسٹرانگ ہوں. یہ اس میں آگے وہ اس کام کرنے کے لیے 10 اسٹیپ ہیں. اس کی آگے اگر ضرورت میں وضاحت کروں گا. ورنہ اس کی میں ایک اور جو ہے ہماری پریزنٹیشن ابھی میں نے اس سے پہلے جو اپلوڈ کی ہے, وہ فکس مائنڈ سیٹ گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے, اس میں اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے. یہ آگے جو کچھ بھی آ رہا ہے, یہ جو بھی میں نے اس کی خوبی بیان کی ہیں وہ ہیں. اس میں جو بات کرنے والی یہ رہ گئی ہے وہ پی اور پی سی والا فارمولا, اور لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کی ہے. یہ جو آپ کے سامنے آپ کے سلائڈ میں گزار رہا ہوں, یہ وہ ہیبٹس جس کی میں نے بات کی ہے, وہ ساری ہیبٹس ہیں, ان کی وضاحت ہے. لیکن میں نے یہ ہیبٹ 2 ہیبٹ 3 وغیرہ یہ ساری وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اس کی آگے اس نے وضاحت کی ہوئی ہے, اور میرا خیال اس کی جو میں نے وضاحت کی ہے یہ اس سے سادہ ہے, اور اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. یہ سلائڈ میں ساری گزاروں گا, اور اینڈ پہ جا کے پھر جو سلائڈ اگر کوئی کام کی ہوئی تو وہاں میں رک جاؤں گا. یہ ساری وہی ہیبٹس ہیں جن کو میں نے پرنسپل کا نام دیا ہے. اس میں ہیبٹس کو کرنے کے لیے اور کون کون سی خوبی ہونی چاہیے وہ ساری بتا رہا ہے. وہ یہ سلائڈ رک گئی ہے, اس کا نیٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے. اس کو 360 اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں کہ چاروں کوارڈرنٹ پہ آپ کام کریں, اس سے آپ کی امپرومنٹ ہو جاتی ہے. اور یہ سوٹ انالیسس بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے, اس میں بھی 4 لفظ ہیں. آپ اسٹرینگتھ سے اس کو بڑھائیں, ویکنیس کام ہو جائیں گی, اور تھریٹس کو کور کریں گے تو آپ کی اپرچونیٹی جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. تو سوٹ انالیسس بیسیکلی جو ہے وہ بھی 360 جو ہے اس کی ایک بہت اعلیٰ قسم کی وہ مثال ہے. تو یہ کس طریقے سے آپ نے بینک اکاؤنٹ کھانا, بینک میں آپ کیسے کامیاب ہوتے ہیں, اس میں مختلف مثالیں دے کے یہ ساری 7 ہیبٹس جو ہے ان کو سمجھایا ہوا ہے. یہ اس کے بعد وہ بینک جو ہے اس کا ٹرسٹ کیسے بحال ہوتا ہے, وہ ٹرسٹ کیسے کمزور پڑ جاتا ہے. یہ ہے اگر آپ اپنا سوٹ انالیسس نہیں کریں گے اور 20-80 رول پہ فالو نہیں کریں گے, 80% تو آپ کی خوبیاں اگر ہیں تو جو 20% ویکنیس ہے تو اس کو کنٹرول کریں تو 100% بن جائے گا. اور بیسک پھر آپ کی بات ہے کہ ون ون گیم پہ آ جائیں گے, اور ون ون گیم جو ہے اس کے ناکامی کا کوئی چانس نہیں ہوتا بلکہ سکسیس ہی ہوتی ہے. تو یہ آگے اس میں ہیبٹ, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہیبٹ 5. تو یہ یہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں وہ آپ کو اسٹوریاں جو ہے وہ اسٹوری جو میں نے بات کی تھی فارمولے کی, کہ آپ نے پی اوور پی سی جو ہے بیلنس لائف جو ہے اس کو کیسے ان 7 ہیبٹ کو ذہن میں رکھ کے بیلنس لائف, یہ اس نے بات کی ہے ڈرائیونگ فورس اور ریسٹورنگ فورس کی, کہ آپ کی اپلائڈ فورسز جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے ریسٹورنگ فورس کے برابر ہونی چاہیے. اور یہ اگر ایسا ہے تو آپ کی لائف بیلنس ہے, ورک لائف بیلنس ہے, اور وہ آپ فوکس لا کو فالو کر رہے ہیں, اس میں الاسٹکسٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو میں مثال کی بات کر لگا ہوں, اگر چونکہ سلائڈیں گزر رہی ہیں وہ اس کا شاید ضرورت نہ پڑے, وہ پی او پی سی کا فارمولہ ہے کہ ایک کسان کی وہ بات کر رہا ہے, اور وہ کسان جو ہے اس کے پاس ایک مرغی تھی, اور وہ مرغی جو ہے ہر روز سونے کا انڈا دیتی تھی. کسان کے ذہن میں جو ہے وہ لالچ آ گیا. یہ وہ بتا رہا ہے کہ ٹھوکریں کھانے مارنے والی فورسز جو ہیں اگر آپ میں برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو ٹھوکریں والی فورسز جو ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ڈائیورسٹی ہے, ڈائیورسٹی کو قبول کرنا سیکھیے, اور ڈائیورسٹی جو ہے اسے لرن کرنا سیکھیے. یا آگے وہ 7 ہیبٹ کی بات کی ہے کہ اپنے جو آری جو ہے یا اپنے چاقو جو ہے اس کو وہ تیز رکھے, اور تیز رکھنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے 4 ڈائمینشن پہ آپ نے کام کرنا ہے, اور 4 ڈائمینشن میں جو چیلنج آئیں گے اگر آپ نے ان 7 ہیبٹس پہ عمل کیا تو سارا کے سارے جو ہے چیلنجز کا آپ سامنا کر لیں گے. اور یہ سلائڈیں آگے کام کی ہیں, اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. اس کے بعد جو بتانے والی ہے وہ ایک ماڈل ہے اور وہ سلائڈیں ہیں. تو وہ مرغی جو ہے کسان کہتا ہے کہ میں کیوں نہ مرغی ذبح کر لوں تاکہ سارے انڈے جو ہے ایک ہی دن میں نکال لوں اور میں امیر ترین بن جاؤں. کرتا وہ کیا ہے کہ وہ چونکہ جلدی کرتا ہے, یعنی شارٹ ٹرم گول کو بجائے لانگ ٹرم تک نہیں جاتا, وہ فوری وہ امیر ہونا چاہتا ہے. مرغی بیچاری کو ذبح کرتا ہے, اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سارے انڈے اس کے اندر پڑے ہوں گے, کیونکہ جب وہ ذبح کرتا ہے اندر سے کوئی انڈا نہیں نکلتا. اس کے بعد وہ مرغی چونکہ ذبح ہو چکی ہے بیچاری, وہ مر گئی ہے, اس کے بعد اس کے وہ ڈیلی والے انڈے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ کنگال ہو کے مر جاتا ہے.
تو یہ ہے پی اور پی سی جو ہے اس کا بیلنس جو ہے۔ اس کے بعد یہ ماڈل آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کا ہم گریٹ ماڈل کہتے ہیں، یہ وہ کہتا ہے بہت ضروری ہے 7 ہیبٹ چیک کرنے کے لیے کہ آپ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں وہ پہلا کہہ رہا ہے اسٹیج جو ہے جی سے بنتا ہے گریٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ انٹروڈکشن، کہ آپ کا جو انٹریکشن ہے لوگوں سے یا آپ کا جو انٹروڈکشن ہے اور وہ سروس اور مینٹی سے بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ آر سے وہ بنتا ہے آگے ریلیٹ، کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ ڈیمانڈس کے مطابق ہونی چاہیے۔ ای سے بنتا ہے ایکسپلین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو وہ سپلائی جو اور ڈیمانڈ جو ہے دونوں کا میرٹ ڈیمیرٹس کا، اور آپ کو کیپیبلٹی اور پوٹینشیل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اے سے آگے بنتا ہے آسک، کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس کام کے لیے آپ اوکے ہیں یا نہیں۔ اگر یس ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہیں تو جو کام کی ڈیمانڈ ہے اپنے سوٹ انالیسس کے ذریعے اپنی خامیاں دور کیجیے تاکہ آپ قابل ہو جائیں۔ اس کے بعد ٹی سے بنتا ہے تھینک، اور تھینک کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو تو جس نے آپ کی مدد کی اس کا شکریہ ادا کریں، جیسے آپ دکاندار ہے تو گاہک کا شکریہ ادا کریں، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ گریٹیٹیوڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آپ کو جو سلائڈ نظر آ رہی ہے یہ اس میں ٹیم ورک اور شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گول کی بات کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے بندے جو ہیں یہاں، وہ سارے وہ پٹ بنی ہوئی ہے، کھائی ہے، اس میں گر رہے ہیں۔ کچھ لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں، کچھ وہ نیچے ہیں، جو اندر گرے ہوئے ہیں وہ کوئی بندہ بھی ان کو اٹھا نہیں رہا۔ آگے پھر وہ 1 سے لے کر 10 تک سٹیپ ہے، جو 0 سے لے کر 10 تک انڈرسٹینڈنگ ہے جن کی آپس میں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی تو پھر وہ جو ہے ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اوپر چلے جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو فکس مائنڈ سیٹ ہے، سارے ڈوب کے مر جائیں گے۔ یعنی ٹیم ورک اور انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اگلی آپ کو سلائڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنا پیراڈائم شفٹ کر لیا ہے اور فکس مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ میں آ گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اوپر والا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے اس کو اٹھاؤ، وہ اس کو اٹھا رہا ہے، وہ اوپر چڑھ گئے ہیں۔ اس سے کسی سارے جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس صورت میں ممکن ہوا ہے جب آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کیا ہے، یعنی آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فکس سے گروتھ میں لے کے گئے ہیں۔ اور فکس سے گروتھ میں لے جانے کے لیے وہ جو 7 ہیبٹس ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے بڑے مختصر انداز میں اس پہ بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ جو اچھا لگا جو اچھا نہیں لگا اس کی ریزن کے ساتھ میں اس کو رسپانڈ کروں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔